عباسی حکومت کے آخری دور میں ایک وقت وہ آیا جب مسلمانوں کے دارالخلافہ یعنی بغداد میں ہر دوسرے دن کسی نہ کسی دینی مسئلہ پر مناظرہ ہونے لگا۔ جلدی وہ وقت بھی آ گیا جب ایک ساتھ ایک ہی دن میں بغداد کے الگ الگ چوراہوں پر مختلف مناظرے چل رہے تھے۔ پہلا مناظرہ اس بات پر ہو رہا تھا کہ ایک ہی وقت میں سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں۔ دوسرا مناظرہ اس اہم موضوع پر تھا کہ کوا حلال ہے یا حرام۔ تیسرے مناظرے میں یہ تکرار چل رہی تھی کہ مسواک کا سائز کیا ہونا چاہیے۔ کچھ کا خیال تھا کہ مسواک کم از کم ایک بالشت اس کا سائز ہونا چاہیے، جبکہ دوسرے کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ مسواک اس سے چھوٹی بھی اگر ہو تو وہ شرعی ہوگی۔ ابھی یہ مناظرے چل ہی رہے تھے کہ ہلاکو خان کی قیادت میں تاتاری فوج بغداد کی گلیوں میں داخل ہو گئی اور سب کچھ تہس نہس کر گئی۔ مسواک کی حرمت بچانے والے لوگ خود ہی بوٹی بوٹی ہو گئے۔ سوئی کی نوک پر بیٹھے فرشتوں کی تعداد گننے والوں کی کھوپڑیوں کے مینار لگ گئے، اور یہ مینار اس قدر بڑے اور بلند تھے کہ کھوپڑیوں کی تعداد بھی گننا ممکن نہ رہا۔ کوے کے گوشت کے حلال یا حرام ہونے کی بحث کرنے والوں کے جسم خود کوے نوچ رہے تھے۔ آج ہلاکو خان کو بغداد کو تباہ کیے ہوئے سینکڑوں برس بیت گئے ہیں، مگر قسم لے لیجئے جو مسلمانوں نے تاریخ سے رتی برابر بھی کچھ سبق سیکھا ہو۔ آج بھی مسلمان میڈیا میں، اپنی محفلوں میں، جلسوں میں، مسجدوں کے ممبروں پہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ داڑھی کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے، یا پھر یہ کہ پاجامہ ٹخنے سے کتنا اونچا ہونا چاہیے یا نیچے ہونا چاہیے۔ وہ یہ بحث کر رہے ہیں کہ مردہ کیا سن سکتا ہے یا نہیں سن سکتا، کیا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ مختلف مذہبی تہواروں پر قوالی اور مشاعرے کرنا ہمارے مذہبی فرائض میں شامل ہو چکا ہے۔ عید میلاد النبی منایا جانا چاہیے یا نہیں منایا جانا چاہیے، اس پہ جھگڑا تو صدیوں سے چل رہا تھا، لیکن جس طریقے سے اب عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے، جس طرح گانوں کی طرز پر وہاں پہ نعتی اشعار پڑھے جاتے ہیں، ڈھول ڈمکا ہو رہا ہوتا ہے، ایون اب تو عید میلاد النبی کے جلسوں میں حوروں تک کو دکھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف فرقوں اور مسالک کے جو جھنڈا بردار ہیں وہ صرف اپنے فرقوں کے لوگوں کو جنت میں لے جانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، جبکہ دور حاضر کا ہلاکو خان ایک ایک کر کے مسلم ملکوں کو نیست و نابود کرتا چلا جا رہا ہے۔ عراق، افغانستان، لیبیا، شام اور اس کے علاوہ کئی افریقی ممالک کے بعد اب غزہ کی باری ہے، اب فلسطینیوں کی باری ہے، انہیں مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر یمن میں غیروں نے نہیں بلکہ ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان کس طریقے سے تباہ ہوئے ہیں، لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا۔ شام میں وہ حال کیا گیا کہ شام میں شامی بچوں کی کٹی پھٹی لاشوں کی گنتی کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ بے گناہ مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار پھر سے بنائے جا رہے ہیں، لیکن یہ صرف غیر مسلم نہیں بنا رہے۔ مسلمانوں کی موجودہ تباہی صرف غیر مسلم نہیں کر رہے، بلکہ اس میں خود کو مسلمان کہلوانے والے پیش ہیں۔ شیعہ سنی کانفلکٹ کا جو بیج صدیوں پہلے بویا گیا تھا وہ اب تناور درخت بن چکا ہے، اور اسی کی وجہ سے امت مسلمہ اس طریقے سے ڈیوائیڈڈ ہے کہ کہیں پر بھی ہم اپنے کامن کاز کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے۔ اگر آپ غزہ کی بات کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ غزہ میں زیادہ آبادی جو ہے وہ سنیوں کی ہے۔ حماس خود ایک سنی آرگنائزیشن ہے، لیکن اس کو سپورٹ ایک شیعہ ملک کر رہا ہے، اور اسی وجہ سے ہی کوئی بھی سنی ملک غزہ کی اور حماس کی کھل کر حمایت کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ پتہ نہیں ہم خود کو کیسے مسلمان کہتے ہیں، حالانکہ ہماری آنکھوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی نسل کے نوجوانوں، بوڑھوں اور بزرگوں کی لاشوں کو کوے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، اور ہوا کی بیٹیاں اپنی عصمت کو چھپانے کے لیے امت کی چادر کا کونا تلاش کر رہی ہیں جو ملنے میں نہیں آ رہا۔ ہم سب کچھ کرنے کی بجائے خاموشی سے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، اور یاد رکھیے گا ہماری باری ضرور آئے گی۔